یہ سوال ہے، یہ محمد اکبر صاحب نے کیا ہے، کسی کے انتقال کے بعد چنے پڑھنا کیسا ہے؟ اسلام میں وہ چیزیں جو فرض، واجب، سنت، مستحب وغیرہ نہ ہوں اور اپنی طرف سے ان کو ضروری سمجھنا اور نہ کرنے والوں کو برا سمجھنا، یہ صرف بدعت ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، غلط ہے۔ تو اسی طرح کوئی خاص چیز متعین کر لینا، خاص دن، یعنی وفات کے پہلے دن یا تیسرے دن، تیجا یا 40واں یا برسی، تو یہ چیزیں اصل میں غیروں سے آئی ہیں، غیر یہ کرتے ہیں، وہ 13ویں کرتے ہیں، اور چنے وغیرہ پہ پڑھنا خاص طور سے یہ تو ان کو متعین کرنا ناپسندیدہ ہے، ورنہ تو آدمی ویسے تو پڑھ سکتا ہے لیکن متعین کے چنے پہ ہی پڑھے تو اس میں لازم نہ کرے۔ گٹھلیوں پہ، کھجور کی گٹھلیوں پہ آدمی کھجور کی گٹھلیوں پہ آدمی پڑھ سکتا ہے، کھجور گٹھلیوں پڑھے، انگلیوں پہ پڑھے، وظیفہ، درود، ایصال ثواب کرے، لیکن یہ لازم کرے کہ چنے پہ ہی پڑھنا، یہ چنوریوں پہ پڑھنا، یہ کسی اور چیز پہ پڑھنا، اس کو لازم نہ کرے۔ اور اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، ان پہ ورنہ پڑھ سکتے ہیں، ان کو کھا بھی سکتے ہیں پڑھنے کے بعد، لیکن لازم سمجھنا اور جو نہ کرے اسے برا سمجھنا یہ گناہ ہے، بدعت ہو جائے گا۔ اگر یہ حمیرہ صاحبہ نے سوال کیا ہے، اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے، کسی بھی علاج سے شفا نہیں، تو کیا بیماری سے شفا کے لیے صدقہ دے سکتے ہیں؟ اگر صدقہ دے سکتے ہیں تو کس طرح دیں؟ تو یہ یعنی کوئی بیمار ہے، صدقہ خیرات، اس حدیث میں آیا کہ بلائیں ٹل جاتی ہیں، یہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے صدقہ، تو اس لیے صدقہ تو آدمی ہر حال میں کرے۔ صدقہ کے تو فائدے ہیں، بیماری سے، بلاؤں سے، فتنوں سے، اس میں فائدے ہیں۔ اور کثرت سے استغفار کریں، استغفار سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جو بے اولاد ہیں ان کو بھی، ایک حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے تو ان کا جی ہمارے ہاں کال پڑا ہوا ہے اور بارش نہیں ہو رہی، پریشان ہیں لوگ، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو کثرت سے، یعنی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسرا ہے ان کے جی ہمارے بچہ نہیں پیدا ہوتا، پریشان ہے، ان کا استغفار کرو کثرت سے۔ اور ایک نے اس کی کمی بتائی، مال دولت کی پریشانی، فقر، مفلسی کا شکوہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم کثرت سے استغفار کرو۔ تو اس لیے سب کو استغفار ہی فرمایا۔ تو ان کا جی آپ نے، ان کے شاگرد نے فرمایا جی آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا، ایک ہی علاج بتایا، ایک ہی دوا بتائی ہر بیمار کو۔ تو فرمایا میں نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے سورہ نو میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو، اللہ بارشیں برسائے گا، یعنی تمہاری کھیتی کھلیان ہری بھری ہو جائیں گی، اور مال دولت کثرت سے اللہ تمہیں دے گا۔ تو یہ تو اللہ نے فرمایا علاج۔ تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ جی اگر اچھے لوگ نہ ملیں، نیک لوگ نہ ملیں، تو ہم کیا کریں؟ تو اس میں ایک اچھی کتابیں پڑھیں، قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ تلاوت کرے، اور احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ صحیح حدیثیں ان کو پڑھے، بخاری شریف، مسلم شریف، ان کا ایک حصہ پڑھے، اور پھر ہر نماز کے بعد 20 بار استغفار کرے، ہر نماز میں 20 بار کرے گا تو 100 بار ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، یعنی دل میں کدورت، دل کی سیاہی کو مٹانے کے لیے، زنگ کو دور کرنے کے لیے یہ کرے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے سب سے بڑے، سب کے امام المتقین ہیں، جو انبیاء کے سردار ہیں، سب سے اشرف ترین شخص ہیں، تو وہ استغفار کرتے، تو استغفار کثرت سے کرے، تو اس سے انشاءاللہ بلائیں، اور پھر یہ جو بیماریاں ہیں ان سے گناہ جھڑتے ہیں، لا باس طہور، انشاءاللہ یہ کہا جاتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ گناہوں کو صاف کرنے والی ہے۔ تو لیکن نا امید نہ ہو کہ کسی بھی طرح کہ گناہ، یہ جو بیماری ہے ختم نہیں ہوتی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو بیماری ہے اس کا علاج ہے۔ کہ ایک سوال کیا ہے امتیاز صاحب نے، کیا گھوڑے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ تو گھوڑے کی قربانی، گھوڑے کا گوشت، یہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریم فرماتے ہیں اس کو، چونکہ قولاً فعلاً اس کی اجازت نہیں ہے،
اس میں حدیث میں نہیں آیا، اس کی اجازت نہیں آئی قولاً فعلاً، تو اس لیے وہ مکروہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ صاحبین جو ہیں حضرت امام یوسف، حضرت امام محمد، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں جائز ہے، لیکن قربانی کے لیے نہیں۔ ان کا گوشت تو حلال ہے، لیکن قربانی چونکہ متعین پالتو مویشیوں کی قرآن میں اس کا ذکر آیا، ثمانیت ازواج کے 8 قسمیں ہیں، وہ من الزان اثنین، مینڈے جو ہیں اس کی 2 قسمیں نر مادہ، ومن المعاز اثنین، بکری بکرا اس کی 2، مینڈا مینڈی، دمبا دمبا اس میں آئے گا، مینڈا مینڈی، دمبا دمبی، بکرا بکری، یہ ہو گئے 4 قسمیں ہوگی۔ اور وہ من الابل اثنین، اونٹ کی 2 قسمیں نر مادہ میل فیمیل، اونٹ اونٹنی، ومن البقر اثنین، اور گائے کی 2 قسمیں نر مادہ یعنی گائے بیل، تو اسی میں بھینس بھی آئے گی، یہ اسی کی جنس ہے اس لیے اسی میں بھینس بھی آئے گی، تو ان کی قربانی صرف ان کی جائز۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی کرنے لگے، ہرن کی کرنے لگے کوئی، آسٹریل گائے، جرسی گائے یا زیبرا، جرسی گائے وغیرہ کی تو کر سکتے ہیں، وہ تو گائے کی اس میں ہوگی، اور آسٹریل گائے کی بھی کر سکتے ہیں چونکہ وہ بھی اسی قسم ہے گائے کی قسم، لیکن زیبرا یا ہرن ان کی نہیں کر سکتے، مرغی وغیرہ کی نہیں کر سکتے قربانی، ویسے تو وہ حلال ہے لیکن ان کی قربانی نہیں کر سکتے۔ تو ان 8 قسموں کی، دمبا دمبی، مینڈا مینڈی، یہ ان کی، اور بکرا بکری، اسی طرح اونٹ اونٹنی اور گائے بیل ان کی۔ ایک سوال کیا ہے، ہم کسی شخص کو وائی فائی کے ذریعے انٹرنیٹ دیں، وہ شخص انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھ رہا ہو، کیا اس کا گناہ ہمیں بھی ملے گا؟ یہ عمران خان نے سوال کیا ہے۔ تو یہ اصل میں اسلام میں چونکہ یہ حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو، البر والتقوی، عبادت میں، اطاعت میں، اللہ سے ڈرانے والی چیزوں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں مدد مت کرو۔ اس اصول کو جو افراد، جو قومیں، جو سماج اپنا لے تو وہ جنت نشان، یہی جنت کی نشانی بن جائے گا، جنت نشان، چونکہ ایک دوسرے کی وہ خیر میں فلاح میں مدد کریں گے، ان غریبوں کی مدد کرنے میں، یہ غریب پریشان حال فتنہ فساد کے شکار جو لوگ ہیں، یہ قدرتی آفات کا جو شکار ہیں ان کی مدد کریں، اور اس کے برخلاف جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یہ فتنہ فساد جو کرتے ہیں، جیسے کسانوں پر وہ ظلم کر رہے ہیں، ان کی بات ہی نہیں سنیں، سالوں سے بیٹھے ہیں، ایسی گونگی بہری ظالم حکومت ہے جو ان کی بات نہیں سنتی، تو اس کے خلاف سب اٹھ کھڑے ہوں تو پھر ظالم جو ہے وہ دب جائے گا، اپنے ظلم سے باز آ جائے گا۔ اگر ہر معاشرے میں ایسا ہو، اب ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ظالم لوگ بھی پھیلا رکھے ہیں انہی میں، وہ ان کی تعاون کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے فحش اگر آدمی آپ کو پتہ ہے کہ ناجائز اس کا استعمال کرتا ہے، فحش میں فحاشی میں استعمال کرتا ہے انٹرنیٹ کا، تو اسے بالکل اسے تعاون نہ کرے، لیکن خیر کے کام میں آدمی تعاون کرے، اور یہ بھی چونکہ نجات کے لیے بھی ضروری، ایمان اعمال صالحہ یہ تو ہر شخص کے لیے نجی طور پہ ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی آخرت میں، لیکن اس کے ساتھ تواصی بالحق، تواصی بھی صبر بھی ہے نجات کے لیے، یعنی مکتی کے لیے، نجات کے لیے، یہ بھی کہ آدمی مسلم سماج کی بھی فکر کرے، یعنی حق کی دعوت، خیر کی دعوت ان کو بھی دے، لوگوں کو سمجھائے، اور پھر اس میں مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، اس پر صبر کرنے کی تلقین کرے۔ گناہ سے بچے گا آدمی، گناہ سے بچنے میں صبر ہے، اطاعت پہ صبر ہے، استقامت پہ صبر ہے، اس کی تلقین کرے سماج کو۔ تو نجات کے لیے فرمایا کہ تمام لوگ خسارے میں صرف ان لوگوں کو چھوڑ کر، جن میں ایمان، اعمال صالحہ، ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینے کی صفت، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کی صفت۔ اور یہ بات صحابہ اچھی طرح سمجھتے تھے شعور کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن حسن بن عبداللہ دارمی، ابو مدینہ ان کی کنیت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ عصر ہے، اسے جب تک صحابہ ایک دوسرے کو سنا نہیں لیتے تھے، الگ نہیں ہوتے تھے، یعنی سناتے تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے کہ ہمارا کام کیا ہے، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی دعوت کو پھیلانا، صبر کی تلقین کرنا، سب کو، اپنے گھر والوں کو، گلی محلے والوں کو، دنیا والوں کو، سب کو دعوت دینا۔
تو یہ اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی. خسر یہ فرمایا کہ ان انسان لفی خود، سب لوگ خسارے میں، گھاٹے میں، سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 صفات پائی جاتی: ایمان، اعمال صالحہ، اور حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے کی صفت، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کی صفت. تو اس لیے برائی میں، گناہ میں مدد نہ کرے اور خیر میں مدد کرے. اگر ہم ایسا کریں گے تو گناہ ایک دم ختم ہو جائے گا سماج سے، اور خیر پھیل جائے گا سب جگہ. خیر، عافیت، شانتی، امن یہ پھیل جائے گا. فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین کی بھی السماوات.